کروں گا ڈسکا کی سرزمین سے فاضل نوجوان عالم دین حضرت مولانا حافظ محمد طاہر فاروق کیلانی صاحب تشریف لاتے ہیں۔ داڑھی شریف کی یعنی سنت کی اہمیت ان کا موضوع ہے، اس پر اپنا لیکچر ارشاد فرمائیں گے مولانا طاہر فاروق کیلانی صاحب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضی وبناہما والفاطمہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا جو بندہ روزانہ مجھ پر 50 مرتبہ درود شریف پڑھے گا، فرمایا میں کل قیامت کے دن اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا۔ حضرات محترم، محشر کے میدان کے اندر جس کو یہ سعادت مل جائے اور اس کو کیا چاہیے، اسی لیے کسی عاشق نے کیا خوب کہا، تعریف کرتا ہوں میں خیر الانام کی، تعریف کرتا ہوں میں خیر الانام کی، بڑھتی ہے شان اس سے میرے کلام کی، یقین ہے کہ قبر میں آقا تشریف لائیں گے، اس لیے عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی۔ تو بآواز بلند محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ میری عادتیں ہوں بہتر بنوں سنتوں کا پیکر، میری عادتیں ہوں بہتر بنوں سنتوں کا پیکر، مجھے متقی بنانا مدنی مدینے والے۔ شہا ایسا جذبہ پاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں، شہا ایسا جذبہ پاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں، تیری سنتیں سکھانا مدنی مدینے والے۔ اور تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر، تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تم گلے لگانا مدنی مدینے والے۔ اور ملے سنتوں کا جذبہ، ملے سنتوں کا جذبہ، میرے بھائی چھوڑے مولا سبھی داڑیاں منڈانا مدنی مدینے والے۔ تمام قسم کی حمد و ثنا کے بعد حضرات محترم، آج ہماری خوش قسمتی کہ آج ہم آستانہ عالیہ حضرت کیلہ والا شریف اس جگہ پر ماہانہ تزکیہ نفس کے پروگرام میں حاضر ہیں، اور بندہ نچیز کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ حضور قبلہ عالم
قاسم فیضان ربانی، شیر ربانی و پیر کیلانی، صاحبزادہ والا شان، رہبر شریعت، پیر طریقت حضرت علامہ مولانا پیر سید سجاد حیدر شاہ صاحب بخاری نقشبندی کیلانی، اطال اللہ عمرہ بالخیر وحفظہ اللہ تعالی، زینت آستانہ عالیہ حضرت کہلے والا شریف، آپ نے حکم ارشاد فرمایا بندہ ناچیز حکم کی تعمیل پہ حاضر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قبلہ پیر جی حضور سائیوں کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے۔ آپ نے جو میرے ذمہ موضوع لگایا وہ ہے سنت کی اہمیت اور داڑھی شریف کا حکم۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے، مجھے اور آپ احباب کو سن سنا کر سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اس پرفتن دور کے اندر حضور علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنا اور حضور علیہ السلام کی سنتوں کو عام کرنا یہ بے حد ضروری ہے۔ اور جو حضور علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں، آقا کریم علیہ السلام اس کو کیا بشارت عطا فرماتے ہیں۔ جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، اور حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا من احب سنتی، جس نے میری سنت کے ساتھ محبت کی، فرمایا فقد احبنی، پس تحقیق اس نے مجھ سے محبت کی۔ اور آگے فرمایا ومن احبنی، اور جس نے مجھ سے محبت کی کانا معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اور حضرات محترم، جس طرح یہ پرفتن دور جا رہا ہے، ہر لمحہ بلمحہ ہزارہاں فتنے نمودار ہو رہے ہیں۔ حضور آقا کریم علیہ السلام آپ نے ایسے پرفتن دور کے متعلق فرمایا، یہ بہقی کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، اور حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی، فرمایا کہ جب ہر طرف فتنہ اور فساد ہوگا، قتل و غارت ہوگی، خون ریزیاں ہوں گی، جب ہر طرف فتنہ و فساد عام ہو چکا ہوگا، اس دور کے اندر جو بندہ میری سنتوں کو عام کرنے والا ہوگا، میری سنت پر عمل کرنے والا ہوگا، آقا کریم علیہ السلام اس کو کیا بشارت عطا فرما رہے ہیں، فرمایا فَلَهُ أَجْرُ مِئَةِ شَهِيدٍ، جو پرفتن دور کے اندر میری سنت پر عمل کرنے والا ہوگا، میری سنتوں کو عام کرنے والا ہوگا، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرات محترم، کچھ لوگ یہ تصور کرتے ہیں یہ کام کون سا کو فرض یا واجب ہے، سنت ہی ہے، کر لے تو ٹھیک ہے، نہ کریں گے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرات محترم، جہاں حضور علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے کے بے شمار آقا کریم علیہ السلام نے بشارتیں عطا فرمائی ہیں، وہاں سنتوں پر عمل نہ کرنے اور اس کا خلاف کرنے کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے وعیدات بھی ارشاد فرمائی ہیں۔ کنز العمال شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، اور حضرت سیدنا ابن الفاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا من اخذ بسنتی فہو منی، جو میری سنت کو اختیار کرے، فرمایا فہو منی، وہ میرا ہے۔ جو میری سنت کو اختیار کرے فہو منی، وہ میرا ہے۔ اور آگے فرمایا وَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، اور جو میری سنت سے منہ پھیرے وہ میرا نہیں ہے، جو میری سنت سے منہ پھیرے وہ میرا نہیں ہے۔ تو حضرات محترم، حضور نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ تاریخ بغداد کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا من خالف سنتی فلیس منی،
فرمایا جو بندہ میری سنت کا خلاف کرے، فرمایا فلیس منی، وہ میرے زمرے میں نہیں ہے۔ جو میری سنت کا خلاف کرے وہ میرے زمرے سے نہیں ہے۔ تو حضرات محترم، جہاں حضور علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کی بے شمار بشارتیں عطا کی گئی ہیں، وہاں جو سنت کا خلاف کرتا ہے اس کے لیے وعیدات بھی ارشاد فرمائی گئی ہیں۔ تو حضرات محترم، ہم ہیں بھی اہل سنت، سنت والے، اگر ہم نہیں سنت پر عمل کریں گے تو کون کرے گا؟ اور سنت پر عمل کرنا یہ صرف ایک عمل ہی نہیں بلکہ اس میں بے شمار فوائد بھی ہیں، بے شمار حکمتیں بھی ہیں۔ ایک علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت کتاب لکھی ہے، سنتیں اور اس کی برکتیں۔ اگر آپ اس کتاب کا مطالعہ کر لیں تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایک سنت پر عمل کرنے کے دینی اور دنیاوی کتنے کتنے فوائد ہیں۔ تو حضرات محترم، رب کریم کی بارگاہ میں ہم عرض کرتے ہیں، یا الہ العالمین، ہمیں حضور علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کسی عاشق نے کیا خوب کہا، شہا ایسا جذبہ پاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں، تیری سنتیں سکھانا مدنی مدینے والے۔ تو حضرات محترم، حضور علیہ السلام کی سنتوں میں سے ایک بڑی خوبصورت اور پیاری سنت مبارکہ داڑھی شریف بھی ہے۔ حضور علیہ السلام کی سنتوں میں سے ایک بڑی خوبصورت اور پیاری سنت مبارکہ داڑھی شریف بھی ہے، اور یہ داڑھی شریف سنت انبیاء بھی ہے اور سنت مصطفیٰ بھی ہے۔ یہ داڑھی شریف سنت انبیاء بھی ہے، سنت مصطفیٰ بھی ہے اور سنت صحابہ بھی ہے۔ اور امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے کیمیہ سعادت کے اندر یہ حدیث مبارکہ نقل فرمائی ہے۔ حضور آقا کریم علیہ السلام نے شاہ فرمایا، اللہ تعالیٰ کی کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کی تسبیح ہی یہ ہے، پاکی ہے اس رب کے لیے کہ جس نے مردوں کو داڑھی کی زینت سے نوازا ہے، جس نے مردوں کو داڑھی کی زینت سے نوازا ہے اور عورتوں کو بالوں سے نوازا ہے۔ حضرات محترم، یہ داڑھی مبارک سنت انبیاء بھی ہے، سنت مصطفیٰ بھی ہے، اور ایک مومن کے لیے یہ زینت بھی ہے، ایک مومن کے لیے یہ زینت بھی ہے۔ تو حضرات محترم، جہاں یہ داڑھی مبارک سنت مصطفیٰ ہے وہاں اس کا حکم وجوب کا ہے، یعنی جس طرح شریعت نے ایک حد مقرر کی ہے اس حد کی مقدار تک یہ داڑھی مبارک رکھنا یہ واجب ہے، اور اس حد سے کم کرنا یہ حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے۔ اور آؤ قرآن و حدیث کے اندر اس کا کیا حکم ملتا ہے۔ پہلی آیہ مبارکہ پارہ 28 سورۃ الحشر آیت نمبر 7 کے اندر خالق کائنات نے فرمایا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، اور جو کچھ تمہیں نبی کریم علیہ السلام عطا فرمائیں اسے لے لو، اور وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے کملی والے آقا علیہ السلام تمہیں منع فرمائیں اس سے باز ہو جاؤ۔ تو حضرات محترم، یہ داڑھی مبارک کملی والے آقا علیہ السلام نے خود بھی سجائی ہے اور اس کا حکم بھی ارشاد فرمایا ہے۔ تو رب کریم بھی یہی ارشاد فرما رہا ہے کہ جو میرے محبوب علیہ السلام حکم ارشاد فرمائے، جو چیز تمہیں عطا کرے اس کو لے لو، اور جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ اور حضور کملی والے آقا علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری در حقیقت رب کی اطاعت و فرما برداری ہے۔ اور قرآن پاک کے اندر اسی لیے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ، جس نے کملی والے آقا علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری کی، تحقیق اس نے رب کی اطاعت اور فرما برداری کی۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے داڑھی مبارک کو خود بھی سجایا ہے اور اس کا حکم بھی ارشاد فرمایا ہے۔ تو کملی والے آقا علیہ السلام کے اس فرمان کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے عمل کرنا، یہ در حقیقت رب کے حکم پر عمل کرنا ہے۔ تو حضرات محترم، حضور نبی کریم علیہ السلام کی بے شمار احادیث اس پر دلالت کرتی ہیں کہ جن میں حضور علیہ السلام نے داڑھی شریف کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ آؤ پہلی حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں،
صحیح مسلم کتاب طہارت کے اندر اور صحیح بخاری شریف کے اندر کتاب اللباس کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا خالف المشرکین احف الشوارب واوفر اللحیۃ۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا مشرکوں کا خلاف کرو اور مونچھیں خوب پست کرو اور داڑھیوں کو کثیر اور وافر کرو۔ تو حضرات محترم، گویا اس حدیث مبارکہ سے پتہ یہ چلتا ہے یہ داڑھی شریف بڑھانے کا حکم رب کریم کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، اور مونچھوں کو کم کرنے کا حکم یہ بھی کملی والے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے۔ اور آج ہمارے ہاں کیا چلتا ہے، مونچھوں کو اتنا بڑا کر دیا جاتا ہے اور داڑھی کو بالکل چھوٹا کر دیا جاتا ہے۔ فرمایا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ تو مشرکوں کا طریقہ ہے۔ تو ہم جہاں کملی والے آقا علیہ السلام کے غلام ہیں، محبت مصطفیٰ کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ہمیں حضور علیہ السلام کے احکامات پر بھی عمل کرنا ہوگا، حضور علیہ السلام کی سنتوں پر بھی عمل کرنا ہوگا، پھر ہی ہم اپنے دعوے میں سچے اور قابل کہلوائے جائیں گے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ صحیح بخاری کتاب اللباس کے اندر یہ بھی حدیث مبارکہ موجود ہے، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ فرمایا انحق الشوارب واعف اللحا۔ نبی کریم علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ مونچھیں کٹواؤ اور داڑھیوں کو بڑھاؤ، مونچھیں کٹواؤ اور داڑھیوں کو بڑھاؤ۔ اور ایک حدیث مبارکہ صحیح مسلم شریف کے اندر کتاب الطہارت کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جزء الشوارب وارخ اللحا خالف المجوسا۔ نبی کریم علیہ السلام آپ نے فرمایا مونچھیں کٹواؤ اور داڑھیاں بڑھنے دو، آتش پرستوں کا خلاف کرو۔ مونچھیں کٹواؤ اور داڑھیاں بڑھنے دو، آتش پرستوں کا خلاف کرو۔ اس حدیث مبارکہ کے الفاظ سے پتہ یہ چلتا ہے کہ داڑھیوں کو چھوٹا کر دینا، مونچھوں کو لمبا کر دینا یہ مسلمان آتش پرستوں کا طریقہ ہے۔ تو ہم تو حضور کے غلام ہیں، تو ہمیں حضور علیہ السلام کی غلامی پر ناز بھی ہے، تو ہمیں حضور علیہ السلام کے احکامات پر بھی عمل کرنا ہوگا۔ اور ایک حدیث مبارکہ شرح معانی الاثار کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، اور حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا احف الشوارب واعف اللحا ولا تشبہوا بالیہود۔ نبی کریم علیہ السلام آپ نے فرمایا مونچھیں خوب پست کرو اور داڑھیوں کو معافی دو اور یہودیوں کسی صورت نہ بناؤ۔ مونچھیں خوب پست کرو اور داڑھیوں کو معافی دو اور یہودیوں کسی صورت نہ بناؤ۔ حدیث مبارکہ کے ان الفاظ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ داڑھیوں کو چھوٹا کرنا یا بالکل ہی شیو کروا دینا اور مونچھوں کو لمبا لمبا کر دینا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ تو یہودیوں کا طریقہ ہے۔ تو اللہ تعالی نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، حضور علیہ السلام کو غلام اور امتی بنایا ہے، تو ہمیں حضور علیہ السلام کے فرمودات عالیہ پر ہی عمل کرنا ہوگا، اسی میں دنیا اور آخرت میں بھلائی ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ مسند امام احمد بن حنبل کے اندر اور شعب الایمان کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، اور حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا قصوا سبالکم ووفروا اسانینکم وخالفوا اہل الکتاب۔ نبی کریم علیہ السلام آپ نے فرمایا مونچھیں کاٹو اور داڑھیوں کو کثرت دو، یہود و نصارہ کا خلاف کرو، یہود و نصارہ کا خلاف کرو۔ حدیث مبارکہ کے ان الفاظ سے پتہ یہ چلتا ہے داڑھیوں کو چھوٹا کرنا یا بالکل شیو کر دینا اور مونچھوں کو لمبا کر دینا یہ تو یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں ہمیں مسلمان بنایا ہے ہمیں حضور علیہ السلام کے فرمودات پر ہی عمل کرنا ہوگا، اسی میں ہی بھلائی ہے۔
اور یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات عالیہ تھے. آؤ ائمہ کرام اور علماء اعظام اس حوالے سے کیا حکم ارشاد فرماتے ہیں. امام برہان الملہ والدین فرغانی ہدایہ کے اندر فرماتے ہیں داڑھی مونڈنے والے کو سزا دی جائے کیونکہ وہ فعل حرام کا مرتکب ہوا. داڑھی مونڈنے والے کو سزا دی جائے کیونکہ وہ فعل حرام کا مرتکب ہوا. اور امام شمس الائمہ کردری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ مرد کو حلال نہیں کہ داڑھی کاٹے, مرد کو حلال نہیں کہ داڑھی کاٹے. اور علامہ شہاب خفاجی نسیم الریاض کے اندر فرماتے ہیں داڑھی مونڈنا منع ہے کیونکہ یہ تو کافروں کی عادت ہے. داڑھی کٹوانا اور داڑھی مونڈنا یہ منع ہے کیونکہ یہ کافروں کی عادت ہے. تو ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنا ہوگا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات عالیہ پر عمل کرنا ہوگا. اور ایک حدیث مبارکہ المعجم الکبیر للطبرانی کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا کہ جو بالوں کے ساتھ مثلا کرے یعنی اپنے بالوں کو مونڈ دے, شیو کروا لے, اپنا حلیہ بگاڑے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا اللہ عز و جل کے یہاں اس کا کچھ حصہ نہیں ہے. جو بندہ اپنے بالوں سے مثلا کرے یعنی اپنا حلیہ بگاڑے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. اور صحیح بخاری کتاب اللباس کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ان مردوں پر جو عورتوں جیسی صورت بناتے ہیں اور ان عورتوں پر کہ جو مردوں جیسی صورت بناتے ہیں. حضرات محترم آپ سب احباب جانتے ہیں کہ کیا کبھی کسی عورت کے چہرے پر بھی یہ داڑھی دیکھی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو یہ داڑھی سے زینت عطا فرمائی ہے تو یہ مردوں کی زینت ہے. تو ہمیں اگر داڑھی منڈوا دیں گے یہ عورتوں جیسی صورت بن جائے گی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے فرمایا کہ ان مردوں اور ان عورتوں پر لعنت ہے کہ جو مرد عورتوں جیسی صورت بناتے ہیں داڑھی کو منڈا کر, اور ان عورتوں پر لعنت ہے کہ جو اپنے بالوں کو چھوٹا کر کے مردوں جیسی صورت اختیار کرتی ہیں. حضرات محترم حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ الفردوس کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں. حضور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو ہمارے غیر کی سنت پر عمل کرے. حضرات محترم توجہ کیجئے گا, داڑھی کو منڈانا یہ ہمارا طریقہ نہیں, مسلمانوں کا طریقہ نہیں, ہمارے غیروں کا طریقہ ہے, کافروں کا طریقہ ہے, مجوسیوں کا طریقہ ہے, یہود و نصارہ کا طریقہ ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے اس حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا کہ جو ہمارے غیر کی سنت پر عمل کرے, آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ ہمارے گروہ میں سے نہیں ہے. جو ہمارے غیر کی سنت پر عمل کرے وہ ہمارے گروہ میں سے نہیں ہے. آئیے اب جاننا چاہتے ہیں کہ داڑھی شریف کی مقدار کتنی ہے. داڑھی شریف کی مقدار کتنی ہے؟ شرح مشکات کے اندر یہ بات موجود ہے. فرمایا کہ داڑھی ایک مشت تک رکھنا واجب ہے, ایک ہاتھ کی مقدار تک رکھنا واجب ہے. اور جو اسے سنت قرار دیتے ہیں وہ اس معنی میں ہے کہ دین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جاری کردہ طریقہ ہے. اس وجہ سے اس کا ثبوت کہ سنت نبوی ہے. جیسا کہ نماز عید کو سنت کہا جاتا ہے حالانکہ ہے وہ واجب ہے. تو اس لیے فرمایا داڑھی سنت مصطفیٰ ہے لیکن جو شرع نے حد مقرر کی ہے اس حد تک رکھنا واجب ہے. اور فتح الکریم کے اندر بیان کیا گیا ہے باب الصیام کے اندر کہ داڑھی شریف کاٹنا ایک مشت ایک ہاتھ سے مقدار سے کم ہو جائے ناجائز ہے. جیسا کہ بات مغربی زدہ لوگ اور ہجڑے وغیرہ کرتے ہیں تو فرمایا داڑھی شریف کم از کم ایک ہاتھ کی مقدار تک ہونی چاہیے. اس سے کم کرنا یہ جائز نہیں ہے, ناجائز اور حرام ہے.
کم از کم ایک ہاتھ کی مقدار تک رکھنا واجب ہے، اور ایک ہاتھ سے بڑھ جائے اس کو اگر کاٹ لیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے۔ یہ حضور علیہ السلام سے ثابت ہے، جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما آپ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ان النبی کان یأخذ من لحیتہ من عرضها وطولها، کہ آقا کریم علیہ السلام اپنی داڑھی مبارک کے بالوں کو عرض اور طول سے لیا کرتے تھے، یعنی جو ایک ہاتھ سے تعداد بڑھ جاتی تھی، مقدار بڑھ جاتی تھی، تو نبی کریم علیہ السلام اس کو کاٹ لیا کرتے تھے۔ اور سنن ابی داؤد کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا بھی یہ عمل رہا، فرمایا یقبض علی لحیتہ ما زاد علی کف، کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ بھی اپنی داڑھی مبارک کو اپنے ہاتھ میں لے کر جو ہاتھ کی مقدار سے بڑھ جاتی تھی تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ بھی اس کو کاٹ لیا کرتے تھے۔ اور المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا بھی یہی عمل رہا ہے کہ جب آپ کی داڑھی مبارک ایک ہاتھ سے بڑھ جاتی تھی تو اپنے ہاتھ سے پکڑ کر جو مقدار سے زیادہ ہوتی تھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی اس داڑھی مبارک کو جو مقدار سے بڑھ جاتی تھی اس کو کاٹ دیا کرتے تھے۔ تو ایک ہاتھ کی مقدار سے جو داڑھی بڑھ جائے گی اس کو کاٹنے میں حرج نہیں ہے، لیکن مقدار سے کم کرنا یہ حرام ہے اور ناجائز ہے۔ اور جو داڑھی زیادہ ہی لمبی کر دیتے ہیں ان کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ بہت زیادہ داڑھی لمبی کر دیتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا اس پرفتن دور کے اندر کچھ ایسے کی لوگ پائے جاتے ہیں کہ جو داڑھی شریف کو بہت زیادہ لمبا کر دیتے ہیں۔ امام غزالی احیاء العلوم کے اندر اور حضرت ملا علی قاری مرقات کے اندر فرماتے ہیں کہ جب بھی داڑھی لمبی ہو تو عقل کم ہوگی، جب بھی داڑھی لمبی ہو تو عقل کم ہوگی، یعنی بہت زیادہ لمبی ہو۔ اور رد المختار کے اندر فرمایا ہے، مشہور ہے کہ بہت زیادہ لمبی داڑھی ہونا بے وقوف ہونے کی علامت ہے۔ حضرات محترم غور کر لے کہ ہمیں عمل وہ کرنا چاہیے جتنا کو حضور علیہ السلام نے فرمایا، جس مقدار کی حد تک فرمایا۔ اگر ہم مقدار سے کم کریں گے تو پھر بھی ناجائز ہے، حکم کے خلاف ہے، اور مقدار سے بہت زیادہ بڑھ جائیں گے تو پھر بھی وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو شرع نے مقدار مقرر کی ہے اس مقدار کی حد تک ہمیں داڑھی شریف سجانی چاہیے۔ اور داڑھی شریف کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ آئیے جانتے ہیں کہ داڑھی شریف کلموں کے نیچے سے، یہ کلمے ان کو کن پٹی بھی بولتے ہیں، یہ جو کانوں کے ساتھ اوپر والے حصے کے ساتھ یہ جو ہڈی ہوتی ہے نا، اس کو کن پٹی بولا جاتا ہے۔ یہاں سے داڑھی شریف شروع ہوتی ہے اور یہ دوسری سائڈ کن پٹی تک یہ سارا حصہ داڑھی میں ہے۔ اور یہ کانوں پر جو بال ہوتے ہیں اور یہ رخساروں پر جو بال ہوتے ہیں یہ داڑھی شریف میں نہیں ہے۔ اگر ان کو کوئی اتارتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کن پٹیوں سے لے کر اس حصے سے کسی بھی چیز کو، کسی بھی جگہ سے بالوں کو کاٹنا یہ ناجائز نہیں ہے، مقدار کی حد تک جو شرع نے حد مقرر کی ہے۔ اگر کوئی اس سے کم کرے گا تو پھر ناجائز ہے۔ اور اس کے بعد یہ جو بچی ہے، یہ لبوں کے نیچے یہ جو بچی اس کو بولا جاتا ہے، یہ بھی داڑھی شریف کا ایک حصہ ہے، اس کو بھی کاٹنا جائز نہیں ہے۔ اور اس بچی کے سائیڈوں پر یہ جو جگہ ہوتی ہے اس کو کوٹھے بولا جاتا ہے۔ اس حصے پر جو بال ہوتے ہیں، کچھ کے نہیں ہوتے کچھ کے ہوتے ہیں، تو فرمایا اس حصے پر جو بال ہوتے ہیں یہ بھی داڑھی شریف کا ہی حصہ ہے، ان کو بھی کاٹنا جائز نہیں ہے۔ تو حضرات محترم یہ تھی داڑھی شریف کی مقدار، اور اس سارے حصے میں سے ایک ہاتھ سے مقدار کم کرنا یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ اور ہم نے مقدار کہاں سے دیکھنی ہے؟ کچھ لوگ جب داڑھی شریف کو پکڑتے ہیں تو یہ اپنی تھوڑی کو بھی اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، حالانکہ تھوڑی کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا جائے گا، مقدار میں شامل نہیں کیا جائے گا، بلکہ جہاں سے
یہ چمڑا ختم ہوتا ہے، جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے مقدار کو ناپا جائے گا، اس کے نیچے سے اگر ایک ہاتھ کی مقدار سے کم ہے تو ناجائز ہے، اگر ایک ہاتھ کی مقدار سے زیادہ ہے تو اس کو کاٹ سکتے ہیں۔ یہ شریعت نے ایک حد مقرر کی ہے۔ اور کچھ لوگ داڑھی شریف رکھتے ہیں، اور ایک مسئلہ یہ ضروری ہے، جو بندہ داڑھی شریف حد شرع سے کم رکھتا ہے اور جماعت کرواتا ہے، نماز پڑھاتا ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ جو حد شرع سے مقدار داڑھی شریف کی کم رکھتا ہے، حد شرع سے جس کی مقدار کم ہوگی اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریم واجب الاعادہ ہے۔ اور کچھ لوگ داڑھی تو رکھتے ہیں، اور کچھ لوگ جو داڑھی نہیں رکھتے وہ داڑھی رکھنے والوں کے متعلق استہزاء کرتے ہیں، مزاح کرتے ہیں۔ فتاوی رضویہ اور جلد 22 کے اندر اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے فرمایا داڑھی شریف والے کا استہزاء کرنا، مزاح کرنا، یہ قطعاً کافر ہے ایسا کرنے والا، کیونکہ داڑھی شریف یہ سنن سے ہے اور اس کی سنیت قطع ثبوت ہے، اور ایسی سنت کی تحقیر اور توہین اور اس کی اتباع پر استہزاء بالاجماع کفر ہے، جیسا کہ فقہ اور علم کلام کی کتابوں میں صراحتاً یہ مذکور ہے۔ ایسا شخص اگر شادی شدہ ہے تو عورت اس کے نکاح سے نکل جائے گی، اور اس کے بعد جو اس کی اولاد ہوگی وہ حرام کی اولاد ہوگی۔ حضرات محترم، ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، حضور علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے، اور اگر حضور علیہ السلام کی کوئی سنت پر عمل بھی کرتا ہے تو ہمیں اس کا مذاق بھی نہیں اڑانا چاہیے۔ تو حضرات محترم، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں حضور علیہ السلام کی اس سنت پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات مختصر سی میں عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ آج کل کچھ نوجوان کہتے ہیں کہ داڑھی شریف یہ شادی میں رکاوٹ ہے، داڑھی شریف شادی میں رکاوٹ ہے۔ حضرات محترم، میں ان کے لیے بتانا چاہتا ہوں، یہ جتنے بھی علماء اور طلباء بیٹھے ہیں ان سب کی داڑھی مبارک چہرے پر سجی ہوئی ہے، کیا ان سے پوچھ لیں کیا کسی کو شادی کی رکاوٹ بنی ہے؟ تو یہ داڑھی شریف یہ شادی میں رکاوٹ نہیں ہے، یہ ہمارے نفس کی خرابی ہے، یہ صرف ہمارا بہانہ ہے۔ اور ایک بات میں چند سال پہلے میرے دوست عالم دین مجھے ایک اپنے دوست کی آپ بیتی بتا رہے تھے کہ ایک باشرہ آدمی تھا، اس کو وقت گزرنے کے ساتھ ایک عورت سے محبت ہو گئی، تو وقت گزرتے گزرتے آخر وہ وقت آیا کہ شادی کی بات طے ہو چکی۔ عورت نے کیا کہا کہ تم چند دن کے لیے شادی کے دنوں میں داڑھی کو اتار دو، میری سہیلیاں کیا کہیں گی، میری دوستیں کیا کہیں گی، تو لہٰذا تم شادی کے دنوں میں داڑھی شریف کو اتار دو، بعد میں رکھ لینا، مجھے کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ آدمی بھی بولا بالا اور نفس کا پجاری تھا، اس نے اس عورت کے کہنے پر اپنی داڑھی کو اتار دیا، مونڈ دیا۔ جب اس نے داڑھی کو اتار کر اس نے پیغام بھیجا عورت کی طرف کہ میں نے تمہارے کہنے پر داڑھی کو اتار دیا ہے نعوذ باللہ، تو اس عورت نے آگے سے کیا جملہ ارشاد فرمایا، اس نے کہا کہ جس نبی علیہ السلام کے صدقے سے تجھے کائنات کی ہر چیز ملی ہے، ہمت، قوت، طاقت اور تمام نعمتیں ملی ہے، تو اس نبی کا سکا نہیں رہا تو کل کو میرا سکا کس طرح بنے گا؟ لہٰذا آج سے میرا اور تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ تو حضرات محترم، داڑھی شریف کی سنت مبارکہ اس پر عمل کرنا بے شمار حکمتیں بھی ہیں، بے شمار فوائد بھی ہیں، اور حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ بھی ہے۔ خالق کائنات کی پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ میں حضور علیہ السلام کی اس پیاری اور خوبصورت سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔